السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار، رواہ مسلم۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے توحید کیا ہے۔ ناظرین، آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے اس دعوتی تعلیمی اصلاحی دروس میں۔ ناظرین، توحید دین اسلام کا بنیاد ہے۔ توحید سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا، دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگایا۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے بغیر اسلام میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جو مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے مسلمان اور کافروں کے درمیان جنگیں ہوئی، بہت سارے مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر جام شہادت کو نوش کیا۔ ناظرین، توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس پر کما حق عمل کر لیا جائے، اس کے تقاضے کو پورا کر لیا جائے اور اسی پر اس شخص کا موت ہو جائے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص توحید کو کما حق اس پر عمل نہ کرے اور اسی پر موت ہو جائے تو اس پر جہنم کی وعید آئی ہے، اور اس پر کما حق عمل نہ کرنے والے پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا۔ ناظرین، جب انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے توحید اس قدر اہم ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہمیں اور آپ کو توحید کا معنی و مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ناظرین، علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: التوحید ثلاثۃ اشیاء، معرفۃ اللہ بالربوبیۃ والاقرار بالوحدانیۃ ونفی الانداد منہ جملۃ، کہ توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ التوحید ثلاثۃ اشیاء، توحید تین چیزوں کا نام ہے۔ معرفت اللہ بالربوبیت، نمبر ایک اللہ کی ربوبیت کی معرفت۔ والاقرار بالوحدانیت، نمبر دو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ونفی الانداد منہ جملۃ، اور نمبر تین اللہ رب العالمین کے علاوہ تمام شریکوں کی نفی کرنا۔ یہ توحید کہلاتا ہے۔ امام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ توحید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: التوحید هو افراد اللہ تعالی بالعبادہ، توحید نام ہے اللہ رب العالمین کو تنہا عبادت کرنے کا نام توحید ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہمیں معلوم ہوا کہ توحید کسے کہتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کا کیا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے
انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، تمام نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توحید کی اہمیت سورہ اعراف کے اندر اس انداز میں بیان کیا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو انہی الفاظ کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ کے ذریعے اپنے قوم سے مخاطب ہوئے تھے اور کہا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ کے ذریعے اپنی قوم کو پکارا اور کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ تو ناظرین، ہم نے ابھی آپ کے سامنے توحید کسے کہتے ہیں اس کو بیان کیا، اور میں نے آپ کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اسلام کے اندر توحید کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے مثال کے طور پر چند انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا الی امم من قومک، کہ اللہ کے پیارے نبی، میں نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا تمام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ حاضرین گرامی، تو آپ نے توحید کی اہمیت اور مقام کو سمجھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے توحید کی فضیلت پر ایک حدیث سناتا چلوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر توحید کی کیا فضیلت ہے، توحید کا کیا مقام ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ناظرین، حدیث کو بغور سماعت فرمائیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے پیارے نبی، دو واجب کر دینے والی چیز کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے اس صحابی رسول کو جواب دیا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار۔ اللہ کے پیارے نبی نے دو واجب کرنے والی چیز کو بتایا۔ یہ دو چیز وہ چیز ہے جو ایک چیز تو ہے جو جنت واجب کر دیتی ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ جہنم واجب کر دیتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس شخص کا موت اس حالت میں ہوا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کی موت اس حالت میں ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناتا ہو، عبادت کے اندر شریک بناتا ہو، کسی چیز کے اندر اللہ کے شریک ٹھہراتا ہو تو وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے، توحید کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے میں مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بھی سمجھا دوں کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ناظرین، توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات۔ یہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید ربوبیت کا کیا معنی ہے؟ ہمیں اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے۔ جب ہم نے اور آپ نے جانا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں تو تینوں قسموں کی میں مفہوم بتا دوں۔ نمبر ایک، توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ربوبیت کے اندر یکتا ماننا، تنہا ماننا، یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ یعنی پوری کائنات کا خالق اللہ رب العالمین کو ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ تمام انسان کا پیدا کرنے والا، تمام جاندار و بے جان کا پیدا
بتا دوں کہ توحید الوہیت کا مفہوم کیا ہے۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے تمام افعال میں اور تمام عبادات کے اندر اللہ رب العالمین کو تنہا ماننا، یہ توحید الوہیت ہے۔ عبادات کے اندر اللہ رب العالمین کو یکتا ماننا، تنہا ماننا، یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اب آئیے توحید اسماء و صفات بھی ہم جان لیتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جتنے نام قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور پیارے نبی نے اللہ رب العالمین کے لیے جتنا نام ذکر کیا ہے، ان پر بغیر کسی تحریف و تمثیل کے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا ماننا، یہ توحید الاسماء و صفات کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے توحید کی اہمیت سنا، ہم نے توحید کی فضیلت جانا۔ اب ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ بارے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا کے اندر باحیات رکھ، اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں توحید پر ثابت قدم رکھ، اور پیارے نبی کے طور طریقے پر چلنے کے اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا